بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جیسے کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پر بذریعہ آڈیو بہت سے مناظر مباحثے سن چکے اور دیکھ چکے کہ ہمارے واٹس ایپ گروپ بحث مباحثہ سے آئے دن کوئی نہ کوئی دیوبندی مفتی مولوی مناظرہ سے بھاگتا رہتا ہے۔ ایسے ہی یہ اپنے گروپ میں بھی ہم سے اگر مناظرہ کرتے ہیں تو اپنے گروپ کے اندر بھی یہ مناظرہ نہیں کرتے اور یا تو گروپ سے ریموو کر دیتے ہیں دوران گفتگو، یا پھر ایڈمن شپ سے ہٹا کر شور غل شروع کر دیتے ہیں۔ یہی حال ہوا ہے مناظر اہل سنت مفتی عبدالرسول مدنی صاحب قبلہ، ان کے گروپ میں گئے مناظرے کے لیے۔ مناظرہ ہونا تھا قاسم نانوتوی کے کفر پر۔ اب آپ حضرات ان آڈیو کو سماعت کریں اور ان کی لاچاری کا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے عاجز ہیں یہ قاسم نانوتوی اور اپنے تمام اکابرین کی کفریہ عبارات کا دفاع کرنے پر۔ اب انہوں نے آخر میں ایک اسکرین شاٹ بھی لگا دوں گا جو مناظر اہل سنت حضرت مفتی عبدالرسول مدنی صاحب کی جو لاسٹ آڈیو اس گروپ میں گئی ہے وہ 20 سیکنڈ کی وائس ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت کو ایڈمن شپ سے ہٹا دیا ہے اور وہ اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے وہ شور غل کرنا شروع کر دیا، حالانکہ مفتی عبدالرسول مدنی صاحب نے ابتدا سے لے کر آخر تک آپ سنیں گے تو موضوع پر ہی بات کی اور دعویٰ بھی لکھ دیا ہے، لیکن دیوبندی مناظر کی حالت دیکھیں، کبھی موضوع پر ایک بھی اس نے لفظ جو ہے نا استعمال نہیں کیا کہ وہ آ کر کم از کم موضوع پر آ کر بات کرے۔ تنقیح کی اس نے بات کی کہ میں کرتا ہوں، تنقیح تک نہیں کی۔ اور یہ دیکھ لیں ان کی حالت آج یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے مناظر اہل سنت مفتی عبدالرسول مدنی صاحب قبلہ کے سامنے سے دیوبندی اس طرح سے اپنی جان چھڑا کر بھاگتے ہیں۔ جی وسیم مماتی صاحب، میں تو کب سے آپ کا منتظر ہوں اور میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر کوئی مناظرے کے حوالے سے آپ نے کوئی شرائط طے کرنی ہے تو وہ کر رہے ہیں، اگر نہیں تو میں دعویٰ پیش کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دعویٰ پیش کریں، پھر آگے بات کرتے ہیں۔ محترم، میں نے اوپر وائس سینڈ کر دی ہے، شرائط بھی میں نے جو ہے اوپر لکھ دی ہیں، گروپ کے اندر تحریراً لکھ کے ڈال دی ہیں، وہ شاید آپ نے پڑھی نہیں ہے، وہ شرائط آپ پڑھ لیں اور پھر جو ہے اپنا دعویٰ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ مولوی ارسلان صاحب، آپ دیر لگا رہے ہیں، ابھی تک آپ نے دعویٰ پیش نہیں کیا۔ میں یہاں آپ کا جو ہے ویٹ کر رہا ہوں، آپ کا دعویٰ ابھی تک نہیں آیا، تو برائے کرم اتنی دیر نہ لگائیں اور 10:15 بجے ہم نے مناظرہ ختم کر دینا ہے، تو جلدی سے اپنا دعویٰ لکھ کر پیش کریں، اس کے بعد گفتگو شروع کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ وسیم مماتی صاحب، میرا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کے بانی جو بانی دیوبند ہے قاسم نانوتوی صاحب، مذکورہ عبارت جو کہ تحریر ہے تحذیر الناس کے اندر، اس کے حوالے سے وہ کافر ہیں، کافر ہیں، کافر ہیں۔ اور وسیم مماتی صاحب، میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جلد از جلد آپ جواب دعویٰ پیش کریں تاکہ پھر آگے گفتگو دلائل کی دنیا میں ہو سکے۔ مولوی ارسلان صاحب، اب دو باتوں کا خیال فرمائیں۔ نمبر ایک تو میرا تعلق مماتیت سے نہیں ہے، میں مماتیت سے تعلق نہیں رکھتا، میرا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے ساتھ ہے، حیاتیوں کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا اور میں نے تحریر میں بھی یہ بات ڈال دی ہے شرائط میں، آپ دعویٰ وائس پہ پیش نہ کریں، آپ دعویٰ تحریراً لکھ کے گروپ کے اندر پیش کریں اور اپنے اکابرین کی اتباع کرتے ہوئے جو ہے، آپ اپنے اکابرین کی ترجمانی کرتے ہوئے جو ہے اپنا دعویٰ لکھیں اور گروپ کے اندر پیش کریں۔ مولوی ارسلان صاحب، آپ نے یہ دعویٰ پیش کیا ہے، اب آپ جو ہے تحریروں کو چھوڑ دیں، وائس پہ آ جائیں۔ تو آپ نے جو یہ دعویٰ پیش کیا ہے، میں اس دعوے پر تنقیحات کرنا شروع کرتا ہوں، آپ جو ہے ان تنقیحات کا جواب دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ وسیم مماتی صاحب، بالکل آپ کو حق ہے، آپ میرے دعوے پر تنقیحات کریں، میں آپ کے جواب دعویٰ پر تنقیحات شروع کرتا ہوں۔ ایک سوال آپ کریں گے اور ایک سوال پھر میں کروں گا۔ حضرت، میں نے آپ کو وائس میں بتایا ہے میرا تعلق مماتیت سے نہیں ہے، میرا تعلق حیاتیوں کے ساتھ ہے، میں نے آپ کو اپنا پورا انٹروڈکشن کروایا ہے، میرا تعلق مسلک اہل سنت والجماعت احناف دیوبند حیاتیوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ مماتیوں کو ہم نہیں مانتے، وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، ہم انہیں اہل سنت میں نہیں سمجھتے، تو میرا تعلق مماتیت سے نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ تنقیحات کرنے کا تو ٹھیک ہے، حق ہے، اور آپ نے یہ کہا ہے کہ ایک سوال میں کروں پھر دوسرا سوال آپ کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ دعوے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ تنقیحات میں کروں گا، آپ جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ جب تنقیحات مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد پھر جو ہے اپنے دعوے کو آپ ثابت کریں گے دلائل کے ساتھ، جب آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں جو ہے دفاع کرنا شروع کروں گا، ٹھیک ہو گیا؟ وسیم مماتی صاحب، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ میرا نام عبدالرسول ہے تو اگر آپ میرے نام سے اگر مجھے پکاریں گے
تو یقیناً میں بھی آپ کو وسیم میواتی کے پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے وہ کہوں گا۔ اگر جب آپ میرے نام کو مولوی ارسلان کہیں گے تو پھر میں تو آپ کو وسیم مماتی ہی کہوں گا جو کہ آپ نے لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ حضرت، سبحان اللہ۔ آپ کو کس نے بھیجا ہے مناظرہ کرنے کے لیے یہاں پر؟ اور آپ ایک بات کی وضاحت اور کرنا ہے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے، میٹرک وغیرہ کیا ہے آپ نے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے میٹرک بھی نہیں کیا، وہ آپ کو اردو پڑھنا نہیں آتی۔ میں نے لکھا ہے محمد وسیم میواتی، اس کو آپ پڑھ رہے ہیں محمد وسیم مماتی۔ آپ مجھے جو ہے وسیم مماتی کہہ رہے ہیں، وہ وسیم مماتی نہیں لکھا ہوا، اس کو غور سے پڑھیں۔ وہ لکھا ہوا ہے بندہ محمد وسیم میواتی لکھا ہوا ہے۔ میواتی ذات ہے حضرت، ہماری کاسٹ میواتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اور مماتی جو ہے یہ ایک فرقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات فی القبر کا انکار کرنے والا فرقہ ہے جسے مماتی کہتے ہیں۔ وہ مماتی الگ ہے، ہم میواتی ہیں، آپ کو اتنا علم نہیں ہے، تو اس کو آپ دوبارہ پڑھ لیں۔ دوسری بات، آپ نے یہ کہا کہ اگر میں آپ کا نام لوں گا تو آپ میرا نام لیں گے۔ میں نے آپ کا نام لیا ہی نہیں ہے، نہ میں نے آپ کا نام بگاڑا ہے، میں تو آپ کو مولوی کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں۔ تو اگر آپ جو ہے مولوی نہیں کہہ سکتے تو پھر آپ کم از کم صرف نام لے لیں، مجھے آپ کے القابات کی اور آپ کے داد کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس کو جو ہے آپ میرے نام کو بھی ٹھیک طریقے سے پڑھ لیں، جزاکم اللہ، اور جلدی سے جو ہے آپ شروع کریں، آگے گفتگو شروع کریں۔ امید ہے کہ آپ اس میرے سائن سے کوئی اختلاف نہیں کریں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ نے اوپر اس گروپ کا نام اپنی مرضی سے رکھا ہوا ہے تو یہ میرا سائن ہے۔ تقریباً میں ہر آڈیو کے بعد 1-2 مرتبہ اس کو ڈال دیا کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بات ہو رہی ہے تو بات کے درمیان میں نے اپنے سائن کو بھی استعمال کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے میں اپنی پروفائل کی ایک پکچر بھی ساتھ ساتھ سینڈ کر دیا کروں، کیونکہ آپ اپنی مرضی سے مناظرہ کریں گے اور میں اپنی مرضی سے۔ ارے مماتی صاحب، میں نے آپ کو کون سا برا بھلا کہا ہے؟ میں بھی تو آپ کو مماتی کہہ رہا ہوں، وہی ابھی آپ کی ہی شاخ ہے کہ دیوبندیوں کی، اور وہ کہتے ہیں حیاتی سارے دیوبندی نہیں ہے تو کافر ہیں، اور حیاتی کہتے ہیں مماتی کافر ہیں۔ یہ تو آپ کے گھر کا رولا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس میں؟ مولوی ارسلان صاحب، یہ جو آپ نے اپنا سگنیچر سینڈ کیا ہے، ہماری گفتگو جو ہے سگنیچر پر نہیں ہو رہی، نہ ہی گروپ کے نام کے اوپر ہو رہی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہاں پر آپ صرف جو ہے دلائل سینڈ کر سکتے ہیں، کتاب کا اسکرین وغیرہ صفحہ سینڈ کر سکتے ہیں، یا جو ہے اپنی وائس آپ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیکر بازی وغیرہ اور کچھ آپ سینڈ نہیں کر سکتے۔ اس وقت یہ مناظرہ چل رہا ہے، یہ کوئی جو ہے عام بات نہیں ہو رہی یہاں پر، تو مناظرے کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جائے، اس کے اندر جو ہے سنجیدگی پیدا کی جائے، اور جو ہے گروپ کا نام تو پہلے سے تھا، تو یہاں پر سگنیچر آپ سینڈ نہ کریں۔ اگر آپ سگنیچر سینڈ کرنا شروع کریں گے تو پھر یہاں سے جو میں سگنیچر بنا کے سینڈ کروں گا نا، وہ رہتی دنیا تک بریلویت کو یاد رہیں گے۔ ایسے سگنیچر نہ آپ نے کبھی دیکھے ہوں گے اور نہ کبھی آپ نے جو ہے سنے ہوں گے۔ اس لیے میں آپ کو سے جو ہے گزارش کر رہا ہوں، ان چیزوں سے گریز کریں اور اصل مقصد کی طرف آ جائیں۔ جزاکم اللہ۔ ارے مماتی صاحب، میں نے پہلے ہی کہا تھا، اوپر جا کے چیک کر لیں کہ میرے کچھ دوست جو اس گروپ کے اندر موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طرح مناظرہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کے نام کو چینج کروائیں، تو میں نے کہا کہ وہ نہیں کرتے، تو لہٰذا پھر آپ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو پھر ہم بھی تو کچھ نہ کچھ آپ کو دکھائیں گے۔ مولوی ارسلان صاحب، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ کون کس کو دیوبندی کہتا ہے، کون کس کو دیوبندی نہیں کہتا۔ میں نے آپ کے سامنے وضاحت کر دی ہے، مماتیوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم انہیں اہل سنت والجماعت سے خارج سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات، آپ مجھے مماتی نہیں کہہ سکتے کیونکہ میں مماتی نہیں ہوں، اور یہ لفظ میواتی لکھا ہوا یہ کاسٹ ہے، میواتی کاسٹ کو کہتے ہیں، ہماری ذات میواتی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہماری جماعت میواتی نہیں ہے، یہ ہماری ذات ہے۔ آپ کو جو ہے یہ لفظ اردو کا ایک پڑھنا نہیں آ رہا، اور یہاں پر آپ جو ہے مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئیں۔ مماتی کہاں کیسے لکھا جاتا ہے اس کا طریقہ بالکل الگ ہے، میواتی کا لکھنے کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ یہ آپ میرا نام نہیں پڑھ پا رہے اور مجھ سے مناظرہ کرنے کے لیے آئیں، مجھے تعجب ہے جو ہے آپ کے علم پر۔ ارے مماتی صاحب، کیا کس کو پڑھنا آتا ہے؟ آگے چلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چلے گا کہ کیا کیا کس کو پڑھنا آتا ہے۔ اور باقی رہی بات، واقعتاً ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، تو میں آپ کو مماتی کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ میرا نام درست لیں گے، عبد الرسول کہیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ میں بھی آپ کو اسی لے میں بلاؤں، اسی طرز میں بلاؤں، لیکن جب آپ نہیں کریں گے تو پھر میں بھی کہہ رہا ہوں، کون سی میں گالی دے رہا ہوں؟ مولوی ارسلان صاحب، میں یہاں پر آپ کی پروفائل چیک کرنے کے لیے نہیں بیٹھا کہ آپ کی پروفائل پر کیا لگا ہوا ہے، میں یہاں پر آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ آپ میرا وقت ضائع نہ کریں، میں اپنی جو ہے بہت قیمتی مصروفیات چھوڑ کے میں یہاں پر جو ہے مناظرے کے لیے آیا ہوں۔ لہٰذا اگر آپ کو مناظرہ جو ہے ہمارے موضوع جو طے ہوا ہے، موضوع کے مطابق آپ کو کرنا ہے تو آپ موضوع پر آ جائیں۔ اگر آپ نے ادھر ادھر کی مارنی ہے، میواتی مماتی اور جو ہے پروفائل اور سگنیچر، یہ آپ نے فضول گفتگو اگر کرنی ہے تو آپ ایک وائس کر کے بتا دیں، تاکہ پھر جو ہے میں آپ کسی اور کو تیار کر دوں
وہ جو ہے آپ سے اس طرح کی گفتگو کرتا رہے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ارے مماتی صاحب، جب میں نے دعویٰ رکھ دیا ہے کہ قاسم ننوتوی اپنی مذکورہ عبارت کی وجہ سے کافر ہے، آپ تنقید شروع کریں. ارے مماتی صاحب، جب میں نے دعویٰ رکھ دیا ہے کہ قاسم ننوتوی اپنی مذکورہ عبارت کی وجہ سے کافر ہے، آپ تنقید شروع کریں. بھائی میں نے آپ کا نام لیا ہی نہیں ہے، میں تو آپ کو مولوی کہہ کے مخاطب کر رہا ہوں. بھائی آپ مولوی ہونا پسند نہیں کرتے، مولویوں کا لقب اچھا نہیں لگتا آپ کو. جی آپ مولوی نہیں ہیں، آپ کہہ دیں بھائی میں مولوی نہیں ہوں، مجھے مولوی نہ کہو، میرا سیدھا نام لو، میں آپ کا سیدھا نام لے لیتا ہوں. اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ میں تو محترم کے لقب سے مخاطب کروں گا، جناب کے لفظ سے جو ہے مخاطب کروں گا، مولوی کے لفظ سے آپ کو مخاطب کروں گا. یہ سارے اچھے القابات ہیں. اگر یہ آپ کو اچھے نہیں لگتے اور آپ ارے ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میں بھی آپ کا نام نہیں لیتا، میں صرف مماتی کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مماتی دیوبندی صرف کہہ دیتا ہوں. مجھے کیا ضرورت ہے آپ کا نام لینے کی؟ بھائی میں مماتی دیوبندی نہیں ہوں، میں حیاتی دیوبندی ہوں. وہ مماتی نہیں لکھا ہوا، وہ میواتی لکھا ہوا ہے. ہماری ذات میواتی، اللہ کے بندے. اتنی موٹی سی بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ مماتی نہیں ہے، میواتی لکھا ہوا. آپ مجھے میواتی کہیں، مماتی نہ کہیں. آپ کہتے بھائی وسیم میواتی، وسیم میواتی. میواتی ہماری ذات ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو آپ یا تو وسیم میواتی کہہ لیں یا صرف وسیم کہہ لیں. اور آپ کہتے ہیں، میں تو عبد الرسول آپ کو کہہ دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو میں نے تو کوئی ایسا غلط القابات، کوئی غلط چیز آپ کی طرف منسوب کی نہیں ہے کہ آپ کے اندر وہ نہ پائی جاتی ہو اور میں نے آپ کو کہہ دیا ہو. مماتی ہمارا فرقہ نہیں ہے، ہم مماتی بھی نہیں ہیں. آپ کسی اور فرقے کو میرے نام کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں. ارے مماتی صاحب چھوڑیں اس بحث کو. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کے ہی بھائی ہیں، آپ کی ہی وہ اگی ہوئی شاخ ہے مماتی بھی. تو کیا حرج ہے آپ مماتی ہیں تو؟ میں کوئی اس پر بات کر رہا ہوں کہ آپ مماتی کیوں ہیں اور کیوں نہیں ہیں. اب حیاتی ہیں تو حیاتی کیوں ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے قاسم ننوتوی کافر ہے اپنی مذکورہ عبارت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اس پر تنقید شروع کریں تاکہ بات آگے کریں، میں کچھ دلائل دوں آپ کو. ٹھیک ہے حضرت، میں تنقید کی طرف آتا ہوں. ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ کہ ہم مماتی ہیں نہیں، لیکن آپ ہمیں مماتی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے بتانا، ایک ہوتا ہے بنانا. اور آپ جو ہے مماتی جو ہے مجھے بنا رہے ہیں، تو پھر دیکھیں میں بھی آپ کے نام کے ساتھ قادیانی لگا سکتا ہوں. ٹھیک ہوگی، آپ مجھے مجبور نہ کریں، ورنہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ ارسلان قادیانی. تو پھر یہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا، برا ہو جائے گا. کیونکہ آپ قادیانی نہیں ہیں تو میں آپ کو قادیانی کہوں، یہ اچھا نہیں لگے گا، نہ آپ کو اچھا لگے گا، کسی کو بھی یہ بات شریعت کے مطابق ہے ہی نہیں. تو یہ بات مناسب نہیں ہے، غیر مناسب بات ہے. تو اسی طریقے سے ہم مماتی نہیں ہیں. آپ ہمیں مماتی نہ کہیں، آپ ہمیں حیاتی کہیں اگر آپ کو کہنا ہے. اور اگر آپ نے یہی بحث کرنی ہے تو پھر آپ کسی اور سے جو ہے متعین کر لیں، اس کے ساتھ بحث کریں. میرے پاس ان فضولیات کا ٹائم نہیں ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ اے مماتی دیوبندی صاحب، اگر آپ کسی کو قادیانی کہیں گے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. حالانکہ میں مماتی کہہ رہا ہوں اور وہ دیوبندی ہیں، اور وہ کہتے ہیں اصل دیوبند ہم ہیں اور یہ حیاتی جھوٹے ہیں. اب یہ تو آپ کے گھر کا معاملہ ہے. حضرت مولوی ارسلان صاحب، میں آپ کو صرف 5 منٹ کا ٹائم دیتا ہوں. اگر آپ 5 منٹ کے اندر اندر اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں تو یہ مناظرہ چلے گا. اگر آپ موضوع سے ہٹ گئے اور دوبارہ آپ نے جو ہے یہی حرکت مماتیت وغیرہ کہنا شروع کیا، یا اس طرح جو آپ یہ اسٹیکر، یہ جو تحریریں سینڈ کر رہے ہیں، یہی اگر آپ سینڈ کرتے رہے تو پھر جو ہے آپ کا شکست کا اعلان کر دیا جائے گا، اور آپ کو گروپ سے جو ہے آپ کی شکست کا اعلان کر کے گروپ سے ریموو کر دیا جائے گا. ارے وسیم مماتی دیوبندی، تو 5 منٹ نہ دے، اپنے پاس رکھ سارے منٹ. میں کہہ رہا ہوں کہ قاسم ننوتوی کافر ہے مذکورہ عبارت تحذیر الناس کی روشنی میں. تو میں نے کہا تنقید شروع کر، تو پھر لے جاتا ہے مماتی حیاتی کی طرف. ارے وسیم مماتی صاحب، پہلے ایک رفیق بگوڑا تھا، پھر ابو اسامہ بگوڑا ہوا، اب تو بگوڑا ہو رہا ہے. اور بھائی میں کہہ رہا ہوں کہ قاسم ننوتوی کافر ہے، کافر اپنی مذکورہ عبارت کی روشنی میں. میں دلائل دینے کے لیے بیٹھا ہوں، میں کتابیں ساری آپ کو بتاؤں گا. پھر بھی آپ پتہ نہیں کیا چاہ رہے ہیں، بھاگنا چاہتے ہیں تو بھائی بھاگ جائیں، یہ کتے چھوڑ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے. ارے وسیم مماتی دیوبندی کدھر غائب ہو گئے؟ جلدی آؤ، جلدی میدان مناظرہ کے اندر اپنے موضوع پر بات کریں. اور کر رہا ہوں کہ قاسم ننوتوی کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے. تم آ کے ثابت کرو کہ وہ کافر نہیں ہے، یا تنقید کرو. حضرت مولوی صاحب دیکھیں، آپ کا ٹائم پورا ہونے والا ہے. میں نے آپ کو 5 منٹ کا ٹائم دیا ہے. اگر آپ 5 منٹ کے اندر اپنے موضوع کی طرف نہیں آتے، یہی فضولیات اگر آپ سینڈ کرتے رہیں گے گروپ کے اندر، یہ تحریرات اگر آپ سینڈ کرتے رہیں گے، تو پھر اسے مناظرہ نہیں کہتے. اسے پھر جو ہے گپ شپ کہہ لو، یا اس کو وقت کا ضائع کہہ لو، کچھ بھی نام اس کو دے دو، لیکن یہ مناظرہ نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ پھر کسی اور کا انتخاب کریں، وہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ وقت ضائع کر سکتا ہے.
میرے پاس اتنا وقت ضائع کرنے کے لیے جو ہے وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ ان فضولیات کے اندر وقت ضائع کروں. تو برائے کرم آپ ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے جو ہے اصل مدعا کی طرف آ جائیں. ان تحریرات سے، ان اسٹیکروں سے جو ہے گریز کریں اور جو ہے اصل بات کی طرف آ جائیں. جزاکم اللہ. ارے وسیم مماتی فارغ العقل والعلم، میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے دعویٰ پر قائم ہوں اور مدعا کی طرف ہی ہوں. ٹھیک ہے نا، کہ قاسم نانوتوی کافر ہے اپنی مذکورہ عبارت جو اس نے تحذیر الناس کے اندر تحریر کی ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے، یہ اصل مدعا ہے.